بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضولیات سے بچنا چاہیے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، منہ سے ہمیشہ سچ، حق، نیکی کی بات نکالنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے، ایک چپ سو سکھ، اور کسی نے سچ ہی تو کہا ہے، ایک چپ سو کو ہرائے، ایک چپ سو کو ہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفیان بن عبداللہ کے پوچھنے پہ، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے، یہ زیادہ خطرناک زبان ہے۔ فضول بک بک کرنے سے رزق میں تنگی آ جاتی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اپنے دل میں سنگ دلی پاؤ، بدن میں سستی پاؤ اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو زبان کو فضول باتوں سے بچانا چاہیے، لغویات سے بچانا چاہیے، نیکی کی باتیں کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بچنے اور بچانے کی باتیں زبان سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو فرشتے ہیں معزز کرامن کاتبین ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے فرشتے وہ جانتے ہیں جو تم کام کرتے ہو، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ فضولیات بولے گا، گالی گلوچ کرے گا، جھوٹ بےہودہ باتیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، ایسی باتیں جو ناپسندیدہ ہیں وہ بولے گا، تو یقینی بات ہے فرشتے وہ لکھیں گے۔ تو بندہ ایسا عمل ہی نہ کرے کہ فرشتے جو معزز ہیں، کرامن کاتبین ہے، ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک برائیوں کا لکھنے والا فرشتہ ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، پوری کریں، وہ نیک ہیں۔ تو ان نیکوں کو، جو نیک فرشتے اللہ کو پیارے ہیں، وہ تو آگے ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ برائیاں لکھیں یا نیکیاں لکھیں، وہ تو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن وہ خود تو نیک ہیں۔ ان نیکوں کو ہم یہ زحمت ہی نہ دیں، ان نیکوں کو ہم یہ تکلیف ہی نہ دیں کہ وہ ہماری فضول باتیں وہ لکھیں، ہماری گندی باتیں وہ لکھیں، بےہودہ باتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ہنسی مذاق فضول کرتے ہیں، وہ فرشتے لکھیں۔ ہم ان کو کیوں تکلیف دیں، ہم ان کو یہ زحمت کیوں دیں؟ وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پر اعمال نامہ اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، تو اس وقت قیامت والا دن جو ہے، یعنی کہ 4 باتیں ہیں، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 باتیں لکھی ہیں کہ جب بندہ گفتگو کرتا ہے نا فضول، تو 4 باتیں بندہ سوچ لے، 4 باتیں بندہ سوچ لے۔ ایک بات تو یہ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، دوسرا قیامت والے دن یہ نامہ اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوگا، تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی کہ یار یہ باتیں میں نے زبان سے کی، یہ بےہودہ باتیں میں نے کی، یہ لا یعنی فضول باتیں میں نے کی، یہ زبان سے گالی گلوچ کیا، جھوٹ بولا کہ مجھے زبان سے میں نے گانے گائے، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا نہیں، تو بندہ کتنا شرمندہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ اعمال نامہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ ایک تو دوسری بات یہ ہے، تو اس لیے بندہ یہ سوچ کے لغو اور بےہودہ باتوں سے بچے کہ میرے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے اس اعمال نامے کو، یہ جو اعمال نامہ ہے تمہارا، اس کو لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناؤ۔ تو اتنی مخلوق خدا ہوگی، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے، سبحان اللہ،
انبیاء کرام بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، ساری مخلوقات بھی، ماں باپ بھی، رشتہ دار بھی، بہن بھائی بھی، تو ان سب کے سامنے یہ حکم ہوگا کہ پڑھ کے سناؤ. تو بندہ جب وہ پڑھ کے سنائے گا اس کو کتنی شرمندگی ہوگی، اپنے کیے پہ اس کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا پچھتاوا ہوگا. اس لیے بندہ زبان سے گندی باتیں کرے ہی نہ، لا یعنی الفضول باتیں کرے ہی نہ، لغویات بندہ زبان سے کرے ہی نہ، اور بےہودہ باتیں بندہ زبان سے کرے ہی نہ، کہ قیامت والے دن اتنے لوگوں کے سامنے اس کو جب پیشی ہوگی تو وہ کتنا شرمندہ ہوگا، کتنا اس کو دکھ ہوگا، کتنا اس کو افسوس ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے رہیں، اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھا آپ نے کہ قیامت والا دن جو ہے اس میں بندے کو کس قدر یہ تکلیف ہوگی کہ جب وہ سب کے سامنے اپنا جو ہے اعمال نامہ پڑھے گا. اور چوتھی بات یہ ہے، اس وجہ سے بھی فضول بات نہیں کرنی چاہیے. چوتھی بات بندہ ذہن میں یہ رکھے کہ قیامت والے دن بندے کو غیر ضروری باتوں پر، فضول باتوں پر شرم دلائی جائے گی، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی ہو جائے گا. استغفر اللہ. تو بندے کو ندامت دلائی جائے گی، یہ تو نے کہا، یہ تو نے کہا. اللہ اکبر. اس کو شرم دلائی جائے گی تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سے پانی ہو جائے گا. یہ 4 باتیں بندہ سوچ لے کہ میرے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، قیامت والے دن یہ نامہ اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوگا اور ساری مخلوقات کے سامنے یہ سنانا پڑے گا. اور چوتھی بات کہ شرم دلائی جائے گی. یہ 4 باتیں بندہ جب سوچ لے تو وہ فضول بات بھی نہیں زبان سے کرے گا، جھوٹ بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، بلکہ زبان سے نیکی کی بات بولے گا، زبان سے جو ہے برائی سے روکنے کی جو ہے بات بولے گا، نیکی کرنے کا حکم دے گا، خود بھی نیکی کرے گا، خود بھی زبان سے قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، دعا مانگے گا. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ سوچنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا ڈالے رکھتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی کم آئے، تاکہ زیادہ بولنا ہی نہ پڑے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غیر ضروری باتوں کا ترک کرو. یہ بھی حسن اسلام سے ہے، اسلام کے حسن میں سے غیر ضروری باتوں کا ترک کر دو. اسلام کا حسن ہے جو بندہ غیر ضروری باتیں چھوڑ دیتا ہے نا، جو فضول باتیں ہیں، ہنسی مذاق، لطیفے، غلط آج کل جس طرح کہ یہ دور چلا ہے ٹک ٹاک پہ اور اس طرح جو ہے فیس بک پہ، اور اس طرح کے مزاحیہ پن اور مذاق کیے جاتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے مذاقوں سے بچنا چاہیے، بیہودہ باتوں سے بھی بچنا چاہیے. یہ جواب دینا پڑے گا جو انسان نے کیا ہے زندگی بھر، کتنا اس کا عمل تھا، کتنا اس پہ علم تھا، کتنا اس پہ عمل کیا، زندگی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. تو بندہ فضول باتوں سے بچتا رہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو بندہ زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے. اس لیے بد زبانی بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں. یاد رکھیں اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، گالی دینے والا بد نصیب جنت سے محروم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے پہ جنت حرام ہے جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. استغفر اللہ. تو ہمیں چاہیے ہم ٹھٹھا نہ کریں، ہم مذاق مت کیا کریں. ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، برے افعال کی بنیادیں دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہیں. یہ زیادہ مذاق کی وجہ سے لوگوں کی لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، مذاق کی وجہ سے لوگوں کی لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، قتل تک ہو جاتے ہیں. مذاق سے پرہیز کرو، فضول لطیفوں سے پرہیز کرو، ہی ہا سے پرہیز کرو، ٹھٹھا ہنسی مذاق سے پرہیز کرو. خدا کے بندو خدا کو یاد کر لو. ہم سب خدا کو یاد کریں، اسی میں کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.